मेहरबान कदरदान सबको मेरा सलाम। तो जनाब, किस्त नंबर 85 के दूसरे पार्ट के साथ मैं हाजिर हूँ। पहले पार्ट में मैंने बताया था कि कैसे वज़ीर ने कोनूर को और उस्मान को फंसाया और कैसे उस्मान ने बहादुरी के साथ वज़ीर पर काबू पाया। पहले पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो इसको भी ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको पार्ट 2 की आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए जी, ज़्यादा देर नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं। तो जो मलहून की ख़ास मुलाज़िमा होती है ना, वो सलवा को ख़ैमे में रुकने का बोलती है और ख़ुद मलहून को बुलाने के लिए चली जाती है। पीछे से हमें देखने को मिलता है कि ये मुस्कुरा कर बात करने वाली लड़की असल में हासिदीन में से है। वो अपने पैरों से झूले को ठोकर मारती है, जिस जगह बैठा जाता है वहाँ की खाल से अपना जूता साफ़ करती है और ख़्यालों ही ख़्यालों में मलहून को मुखातिब करती है कि अब सब देखेंगे कि असल सरदार की बेटी कौन है। असल में वो मलहून से हसद में मुब्तला होती है, यानी नए आने वाले किरदारों में से पहला दुश्मन ये लड़की है। फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहां सलवा एक शख्स के साथ खड़ी होती है। इस सीन में साफ साफ ये जाहिर नहीं होता कि वो शख्स कौन है। वो इसको बोलता है कि अब से इसको कई कबीले की जासूसी करनी होगी, ये देखना होगा कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है, हर चीज़ पर निगाह रखनी होगी। यानी ये बात साबित होती है कि सलवा किसी अच्छे मकसद से तो कबीले में आई नहीं है। फिर सीन दोबारा से प्रेजेंट में आ जाता है। मलहून खैमे में दाखिल होती है और सलवा को खुश दिली से पुकारती है। मलहून की आवाज़ सुनकर वो दो मुंह वाली औरत फ़ौरन से अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट ले आती है। मलहून इसको गले मिलती है और सलवा अपने लाए हुए तोहफे इसको पेश करती है। इसके बाद वो उसको बताती है कि जल्द ही मलहून के और इसके बाबा यहाँ पर मौजूद होंगे, जिस पर मलहून बेहद खुशी का इजहार करती है और दोबारा इसको गले लगा लेती है। अब इस बेचारी को क्या खबर कि वो बहन नहीं बल्कि दुश्मन है। अब सीन तब्दील होके एक हवेली नुमा जगह पे आता है जहाँ वो शख्स जो सलवा के साथ होता है वो मौजूद होता है। खुद को उमर साहब का भतीजा और उमर साहब को उसका चचा बता रहा होता है। वो सबको हिदायत दे रहा होता है कि उमर साहब का ख़ास ख्याल रखा जाए, इन्हें किसी भी किस्म की तकलीफ़ ना हो यहाँ पर। उस शख्स का नाम ना बारकन होता है। जैसे ही उमर साहब आते हैं तो बारकन इन्हें खुशामदीद कहता है। फिर सीन तब्दील होता है। जंगल में उस्मान ने वज़ीर को एक दरख्त के तन्ने के साथ बांध दिया होता है। वज़ीर बोलता है कि तुमको इसका हिसाब देना होगा, तो उस्मान बोलता है कि वो तो मैं पहले ही दे चुका हूँ, अब सिर्फ तुम हिसाब दोगे। जल्द ही ये रस्सी, उस्मान रस्सी की तरफ इशारा करता है और कहता है कि तुम्हारी और गिगातों की गर्दन पे होगी। मैं पहले तुमसे तुम्हारा रुतबा छीनूंगा और बाद में ज़िंदगी। ये कहकर उस्मान वहाँ से चल पड़ता है। पीछे से वज़ीर उस्मान को आवाज़ लगा के बोलता है कि अगर तुमने ये किया तो तुमको सुल्तान कभी भी नहीं बख्शेगा। सुल्तान इस बात पर तुमको कभी भी माफ़ नहीं करेगा कि तुमने सल्तनत के वज़ीर के साथ ये सलूक किया था। असल में वज़ीर अब डर के मारे उस्मान को खाली खोली धमकियाँ दे रहा होता है, पर उस्मान ने भला कहाँ कब ऐसी चीज़ों की परवाह की होती है, तो करता भी नहीं है। सीन फिर से बारकन और उमर बेग की तरफ आता है जहाँ उमर कहता है कि इसने इन ज़मीनों को बहुत याद किया, अल्लाह का शुक्र है कि मैं यहाँ पर वापस आया हूँ। फिर वो सलवा के बारे में दरियाफ्त करता है तो बारकन इसको बताता है कि वो पहले कबीले जाना चाहती थी और मलहून से मिलना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ चली गई। फिर वो खाने की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। इसके बाद सीन कुमराल और लोहार की तरफ आता है जहाँ आगचा और लोहार बारूद के मटके बना रहे होते हैं। लोहार बताता है कि लकड़ी के टुकड़ों से भी ज़्यादा टुकड़े करेंगे हम इन काफरों के। फिर एक सिपाही आगचा से पूछता है कि इन मटकों में कितना लोहा भरे, तो आगचा बोलता है कि कंजूसी ना करो, जी भर के डालो ताकि कोई काफिर जिंदा ना रहे। तो कुमराल कहता है कि लोहे और आग के मामले में फयाज बनो। पता नहीं क्यों ये छोटी सी बम बनाने वाली जो फैक्ट्री है ना, वो मुझे बड़ी कोई अच्छी लग रही होती है। खैर, वो सब लोग बेहद पुरजोश होते हैं फ़तह के लिए, काफिरों से मुकाबले के लिए और हर एक चीज़ के लिए। इनके दिल ईमान से पुरनूर होते हैं। दूसरी तरफ बारकन और उमर बे महवे गुफ्तगू होते हैं, लेकिन इस सारी गुफ्तगू का मतलब बारकन की तरफ से एक तरह की जासूसी ही होता है। उस्मान क्या करता है, उस्मान के मकासद क्या हैं, आप यहाँ किस लिए आए हैं, वगैरह वगैरह। यानी सही मानों में चापलूस किस्म का आदमी होता है वो। आप लोगों को ना आलीशार तो याद होगा, बस इसकी कार्बन कापी है ये। खैर, एक जगह उमर बे एक सिपाही से दरियाफ्त करते हैं कि उस्मान साहब ने हमारे लिए क्या किया, तो वो बोलता है कि उस्मान साहब ने इन सरहदी ज़मीनों को हमारी सरजमीन में बदल दिया। इनका और हमारा रास्ता एक है, इनका मकसद और हमारा मकसद भी एक है। वो जो पानी पीते हैं हकीकत में दरिया का है। ये असल में काई का एक सिपाही होता है जो उस वक्त उमर बे के साथ होता है। बहरहाल ये सारी बातें सुन के बारकन अंदर से जल भुन के कोयला हो जाता है। दूसरी तरफ मलहून के खैमे में मलहून, सलवा, आयशा और सलेजान मौजूद होती हैं। सलवा बोल रही होती है कि उमर साहब की ख्वाहिश है कि ये तमाम काम ख़त्म करने के बाद वो हज को जाएं, जिस पर सलेजान कहती है कि अल्लाह ये सआदत सबको नसीब करे। मलहून अपने बाबा के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही होती है। इतने में बाला भी आ जाती है जिसको देखकर सलवा मक्खन मलाई बन जाती है
اور بالا کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیتی ہے اور دل ہی دل میں صرف فساد ڈالنے کا سوچ رہی ہوتی ہے۔ لیکن بیچ بیچ میں اس کی باتیں تھوڑی عجیب بھی ہو رہی ہوتی ہیں، جس کو بالا اور سیلے جان محسوس کرتی ہیں، لیکن سیلے جان پھر باتوں کا رخ سلوا کی شادی اور اس کے منگیتر کی طرف موڑ دیتی ہے۔ یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بارکن کی منگنی ہو چکی ہے سلوا کے ساتھ۔ اس سب کے دوران ملہون کو بار بار دل میں کچھ گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف عمر بے بارکن کو بول رہے ہوتے ہیں کہ وفاداری تب آتی ہے جب عثمان جیسے حکمران حکومت کرتے ہیں تو وہاں ایک ریاست قائم ہوتی ہے، جس کے بعد بارکن کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ بس وہ شرافت کا لبادہ جو اس نے اوڑھا ہوا تو ایک دم سے ہٹا دیتا ہے، ایک خنجر لیتا ہے، عمر بے کے ہاتھوں میں گھونپ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد بارکن اور عمر کے لوگوں میں شدید قسم کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سین ہرمان کایا میں آتا ہے، جہاں نکولا کوسس کو ملنے جاتا ہے اور ہمیشہ کی طرح شروعات مکھن لگانے سے کرتا ہے، لیکن کوسس بھی اس کی رگ رگ سے واقف ہو چکا ہے۔ وہ اس کو بولتا ہے کہ تمہاری یہ دوستی میرے کسی فائدے کے لیے نہیں ہے، اس لیے میرے ساتھ کھیل کھیلنے کی کوشش نہ کرو، تمہارے ذہن میں جو گند بھرا ہے وہ میں جانتا ہوں۔ تو نکولا کہتا ہے کہ میں تمہارے اور عثمان سے کیے گئے اتحاد میں خوش ہوں۔ تو کوسس بولتا ہے کہ میں جب بھی تم کو دیکھتا ہوں تو مجھے انسان کے بھیس میں ایک شیطان کھڑا نظر آتا ہے، اور نکولا یہ سب تعریف سمجھ کے وصول کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کوسس کو بھڑکانے کی کوشش میں مصروف ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ عثمان میرے ساتھ خوش ہے اور مجھے تم سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس پر کوسس طنزیہ ہنستا ہوا بولتا ہے کہ عثمان کو تم پر اتنا ہی اعتماد ہے جتنا کہ تم کو عثمان پر، یعنی کخوی نہیں۔ پھر اس کے بعد ان تک عثمان کا پیغام پہنچتا ہے کہ عثمان نے ان دونوں کو قبیلے بلایا ہے۔ پھر کوسس چلنے کی تیاریوں میں لگ جاتا ہے۔ دوسری طرف ہم الگ ہی سین دیکھتے ہیں۔ کچھ سپاہی عثمان کو رسیوں سے باندھے منگولوں کے ٹھکانے پر لے آتے ہیں، جہاں کونور پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اچھا ہوتا اصل میں یہ ہے کہ گیخاتو کو کونور کا سچ بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا، اور اس بات کا فائدہ عثمان لوگ اٹھاتے ہیں۔ کونور منگیان کو بولتا ہے کہ دیکھو میں نے سچ بولا کہ وزیر نے عثمان کو پکڑ لیا ہے، اور منگیان عثمان کو رسیوں سے بندھا دیکھ کے دل ہی دل میں لڑیاں ڈال رہا ہوتا ہے۔ پھر سارے منگول عثمان کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ایسے جھپٹے مار رہے ہوتے ہیں جیسے عثمان برفی ہے اور وہ ساری گندی مکھیاں۔ سین پھر سے بارکن اور عمر صاحب کی طرف شفٹ ہوتا ہے، جہاں بارکن عمر صاحب کو نیچے گرا کر بولتا ہے کہ وفاداری صرف خوف سے شروع ہوتی ہے اور ڈر سے بڑھتی ہے، میں ان سرحدوں میں دہشت پھیلاؤں گا۔ تو عمر صاحب بولتے ہیں کہ خالی بزدلوں کے دل میں تم سے بالکل نہیں ڈرتا۔ پھر بارکن کا ایک آدمی ایک لڑکی اور ایک آدمی کو سامنے لاتا ہے، ان کی آنکھوں میں واضح ڈر ہوتا ہے اور اس ڈر کو دیکھ کے بارکن خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ بہرحم آدمی ان دونوں کو موقع پہ ہی ہلاک کر ڈالتا ہے۔ دوسری طرف خیمے میں موجود ملہون کی بے چینی مسلسل بڑھ رہی ہوتی ہے۔ سیلے جان اس سے پوچھتی بھی ہے۔ خیر ان لوگوں کی گفتگو جاری ہی رہتی ہے۔ سلوا جب بھی کوئی الٹی بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، سیلے جان ہمیشہ بات کا رخ بدل دیتی ہے، لیکن سلوا بھی گھڑی گھڑی بعد ملہون کو غصے سے دیکھنا نہیں بھولتی۔ دوسری طرف بارکن اور اس کے سپاہی ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اپنے سپاہیوں پہ ہوتا ظلم دیکھ عمر صاحب بہت افسردہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ بارکن کو بولتا ہے کہ تم نے میرے سپاہیوں کو ختم کر دیا، جس پر بارکن بولتا ہے کہ تم اپنی فکر کرو۔ اس کے بعد بے رحم بارکن عمر صاحب کو وہیں پر ختم کر دیتا ہے، ان کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ پھر وہ اوپر جاتا ہے اور بولتا ہے کہ عثمان، ایواز اور عمر یہ سب لوگ نظام اور اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ نظام ڈر اور خوف سے پیدا ہوتا ہے، اور میں سب میں ڈر اور خوف پیدا کروں گا۔ میں سرحدوں کو جلا کر راکھ کر دوں گا اور اتحاد کو توڑ دوں گا۔ سب کو میرے حکم کے مطابق چلنا ہوگا۔ پھر وہ اپنے لوگوں کو بولتا ہے کہ ایواز صاحب کا بھی وہی انجام ہوگا جو کہ عمر صاحب کا ہوا ہے، اور عثمان کا بھی۔ اس کے بعد وہ سب لوگ بارکن زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بارکن ان لوگوں کو بولتا ہے کہ اب سے یہ حویلی اس کی ہے، لہٰذا اس کو اچھے سے تیار کروایا جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان کے سپاہی جو سلجوکی سپاہیوں کی یونیفارم میں ہوتے ہیں، جگہ جگہ جا کے بارود سے بھرے ہوئے مٹکے فٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف گیخاتو عثمان کو بولتا ہے کہ میں تمہیں ایک دردناک موت دوں گا، تمہارا سب کچھ ختم کر دوں گا، تمہارا قبیلہ، خاندان، سب کچھ۔ اپنی دانست میں بیچارہ بڈھا بڑی بڑی بھڑکے مار رہا ہوتا ہے، اب اس کو کیا خبر کہ بیچارے کا خود کا ٹنٹنا بجنے والا ہے۔ عثمان اس کو بولتا ہے کہ آخرت میں تمہارا خوب حساب کتاب ہوگا، لیکن تم اس وزیر کے ساتھ کھیلی گئی چال کا حساب دیے بغیر نہیں مرو گے، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ گیخاتو کہتا ہے کہ تم اور تمہارے بعد جو بھی میرے رستے آئے گا وہ میرے ہاتھوں مرے گا۔ پھر عثمان اس کو بولتا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد وہ حق اللہ کا نعرہ لگاتا ہے، جس پر تمام سپاہی جو سلجوکی لباس میں ہوتے ہیں اپنے اپنے نقاب الٹ دیتے ہیں۔ عثمان گیخاتو کو اور وہ لوگ منگولوں کو بندی بنا کے تھوڑا سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر دھماکے شروع ہو جاتے ہیں۔
اس کے بعد عثمان گیغاتو کو بولتا ہے کہ تم کو اب مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، حتیٰ کہ ارلو خان اور بالائے خان بھی آ جائے نا تو وہ بھی تم کو میرے ہاتھوں سے نہیں بچا سکتے۔ پھر عثمان سپاہیوں کو بولتا ہے کہ تمام مال سمیٹ لو اور آپس میں بانٹ لو۔ پھر وہ سب لوگ وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف بارکن ایک بہت بڑی قبر کھدواتا ہے جس میں تمام لوگوں کی لاشیں ڈال دیتا ہے۔ وہیں کھڑے کھڑے اپنے ایک آدمی کو بھی بے دردی سے مار دیتا ہے، کیونکہ اس آدمی کو اس کے تمام راز پتہ ہوتے ہیں، اور وہ بولتا ہے کہ اس کے راز بہت باری ہیں اور ان رازوں کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتہ ہونا چاہیے۔ پھر وہ اس آدمی کو بھی اسی قبر میں پھینک دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور آدمی کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جانور فطرت آدمی اپنے لوگوں کا بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد فائنلی 1.5 گھنٹے کی قسط گزرنے کے بعد جیر کوتائی دیکھنے کو ملتا ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ شاید جیر کوتائی اور آئی گل چھٹی لے کر ہنی مون منانے کے لیے چلے گئے ہیں۔ خیر، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پیچھے سے آئی گل بھی نظر آ جاتی ہے۔ جیر کوتائی ایک ہاتھ میں تیر پکڑے جگہ جگہ پہ نشانے باندھ رہا ہوتا ہے، مطلب وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنا خیمہ نہ کس طرف لگائے۔ یہاں پہ عثمان صاحب کا خیمہ ہے، دوسری طرف جو ہے اس کے دوستوں کا خیمہ ہے، اور کھانے کا خیمہ جو ہے نا وہ کافی دور ہو جاتا ہے۔ وہ ترتیب بنا رہا ہوتا ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ اس کو خیمہ لگانا چاہیے نا کہ جہاں پہ وہ سب کی پہنچ میں آسانی سے پہنچ جایا کرے۔ آئی گل کافی دیر تک کھڑی ہو کے نا اس کو دیکھتی رہتی ہے، پھر اس کے قریب آتی ہے اور اس کو پوچھتی ہے کہ کیوں پاگلوں کی طرح یہاں وہاں گھوم رہے ہو؟ تم بھول رہے ہو کہ سب لوگ تم کو زخمی ہونے کی وجہ سے یہاں آرام کی غرض سے چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں تو بس سوچ رہا تھا کہ میں اپنا خیمہ کہاں لگاؤں، اور اس بات پہ نا بڑی ہنسی آتی ہے کہ جیر کوتائی جو ہے نا کتنی اچھی پیمائش کر رہا ہے کہ اس کو خیمہ کہاں پہ لگانا چاہیے۔ پھر وہ دوبارہ سوچنے لگ جاتا ہے تو آئی گل تنگ آ کر کہتی ہے کہ آنکھیں بند کرو اور کہیں پہ بھی تیر مار دو، جہاں تیر مار دو وہاں پہ خیمہ بنا لیں گے۔ پھر اس کے بعد جیر کوتائی نشانہ باندھتا ہے، لیکن تیر مارتے مارتے رک جاتا ہے اور ہاتھ واپس کھینچ لیتا ہے۔ آئی گل غصے میں آ کر اس سے کمان واپس لے لیتی ہے اور تیر چلا دیتی ہے، پھر اس کو بولتی ہے کہ وہاں پہ تم اپنا گھر بناؤ اور میں چلتی ہوں۔ اس کے بعد خیمے میں نا ایک شاندار قسم کا سین آتا ہے۔ عثمان گیغاتو اور وزیر کو باندھ کے خیمے میں داخل ہوتا ہے، اور کیا ہی سین ہوتا ہے ویسے، قسم سے مزہ آ گیا۔ اور اس کے بعد کی کہانی اگلے پارٹ میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔